نبی اولیاء کرام کا ایصال ثواب، اپنے ماں باپ کا ایصال ثواب لوگ آج کرنا چھوڑ دے رہے ہیں، فاتحہ کھانی نیاز کھانی چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہ نہیں جانتے ہم ساگر کے سامنے کھڑے ہو کر خالی ساگر کی طرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے رحمت لے نہیں سکتے۔ رحمت لینا ہے تو یہ تمہارے پاس یہ جو اٹھانے کا مقام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ مقام خود بنائے، اور بندہ اپنی مرضی سے اگر بولے یہ سب نہیں کرنا ہے تو کون جو ان کو رحمت میں لائے گا؟ کون رحمت للعالمین کا رحمت ان پہ آنے والا ہے؟ الٹا اس سے دور ہوتا جائے گا، اس سے لعنت پڑتا رہے گا۔ ابلیس یہی کیا، ابلیس چاہتا بھی ہے میرے ساتھی بن کر رہو۔ اسی لیے کچھ لوگ جب اللہ کے رسول کے سامنے آتے بولتے نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے ہی آپ کے پیچھے چلے جاتے ہیں بولتے وہ یہ لوگ کے جیسا میں تھوڑی ایمان لایا، وہ شیطان کا ساتھی بنتے، میں ایسی مذاق اڑانے کے لیے کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا۔ اس طرح کا منافقی مقام سے بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، تو آج تو ایسے ہزاروں سینکڑوں یعنی 72 فرقے بنیں گے، سب ایسے ہی ہوں گے، سامنے کچھ پیچھے کچھ، اندر کچھ باہر کچھ، اندر سے شیطان باہر سے انسان، اور جو اللہ کا ہوگا وہ اندر سے اللہ ہوگا باہر سے انسان ہوگا، اندر سے رحمان باہر سے انسان، اندر کلمہ طیبہ جاری رہے گا اور باہر قرآن حدیث فقہ منطق جہاں تک اس سے ہو سکے باہر کا عمل میں جڑا رہے گا۔ کم زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا مومن سے جو منافق ہوں گے اس کا عمل زیادہ ہوگا، اس کے ظاہری عمل اتنا ایسا قرآن پڑھیں گے وہ مومن پڑھ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے کہا تمہارے سے بہتر نماز پڑھیں گے، تمہارے سے بہتر عمل کریں گے، تمہارے سے بہتر قرآن شریف پڑھیں گے، تمہارے سے جیسا لگے گا تم اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہو، تمہارا عمل ان کے سامنے پھیکا ہے، ایک دم کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں میرے رسول اور میں ذرا بھی احساس بھی فیلنگ بھی نہیں رہے گا، ایسے ایمان ان سے اتنی دور رہے گا، اتنا کچھ کرے گا۔ یہ ایسا مثال دیکھے گئے اللہ کے رسول، آج وہی سامنے ہے، سب اپنے اپنے ایک ایک فرقہ بنا کر آج کر، لیکن یہ اولیاء کرام کا ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ جس اولیاء کرام کا ہم نام پڑھ رہے ہیں ان کو عزت سے نام ہم لیں گے، تم لوگ آخر میں جو ہم نام کے آخر میں پڑھیں گے وہ تم لوگ پڑھیں گے، تم لوگ میرے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ یہ بزرگان دین کا عزت کرنا ہوا، اور ان کے نام عزت سے کیوں لینا ہے؟ وہ عزت اللہ تعالیٰ خود ان کو عزت بخشا، نہیں تو ہر کوئی محروم ہوتا ہے۔ یہ لوگ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ والسلام علیہ السلام، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ پردہ کر جانے کے بعد بھی ہم کو رحمت اللہ علیہ کیوں سب بولتے مرحوم، مسلمان مرتے تو مرحوم بولتے، لیکن مومن کبھی کسی کو مرحوم نہیں بولتے، مر گیا نہیں بولتے، کیونکہ اس کی روح زندہ ہے۔ اور اسی لیے ہم لوگ قبرستان میں سلام دیتے ہیں، عام قبرستان میں سلام اس طرح دیتے ہیں جیسا زندہ انسان کو دیتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، سننے والے سنتے بھی ہیں، جو نہیں سن جس کا کان وہ کان کھلا نہیں ہے نہیں سن سکتے۔ اسی لیے تو اولیاء اللہ کا بات ہی کچھ اور ہے۔ عام قبرستان میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم اہل القبر، اور باقی اولیاء اللہ کا مزار میں جا کے جو ہے ہمیں سلام کیسے دیتے ہیں؟ السلام علیکم یا صاحب مزار، یا ان کے نام سے بھی ہم لوگ ان کی عزت کے دیتے ہیں۔ لیکن اسی طرح ہمارے اولیاء کرام ہمارے روحیں زندہ رہیں گے، چاہے ناپاک روح ہو چاہے پاک روح ہو، چاہے اچھا کر کے گیا ہو چاہے برا کر کے گیا ہو، جو برا کر کے گیا اس کے روح وہ چاہے کتنا بھی پارسا ہو، کتنا بھی حاجی گاجی نمازی ہو، کتنا بھی پیر صاحب بنتا ہو، اگر اس کا روح اگر مومن بن کے نہیں گیا کلمے کے ساتھ، نہ دنیا میں رہا نہ قبر میں رہا نہ حشر میں رہے گا، دنیا میں رہے گا تو قبر میں بھی رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں بھیجنے کا منشا ہے، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ تم نماز روزہ جو بھی تمہیں میں تحفہ دیا وہ کرو، لیکن میرے ساتھ مل کے کرو نا، مجھے جان کے کرو، دیکھ کے کرو، مجھ سے غافل ہو کے کرو گے شیطان تمہیں میرے جگہ پہ دوسرے کو کھڑا کر دے گا، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔
तो इसीलिए सबसे पहला फर्ज ईमान यानी कलमा तैयब है। वो कलमे को खाली जुबान से पढ़ना नहीं, उसको तस्दीक करना है, तुम्हारे दिल पे उसको ठिकाना देना है, उसको टिकाना है, हर दम रुकाना है, उसके साथ खाना भी है, पीना भी है, जीना भी है, कारोबार करना, हर कुछ करना है, तो तुम्हारी हर अमल इबादत में शुमार होगा, वो भी कबूल वाला, ना कबूल वाला नहीं। तुम काम भी करोगे वो इबादत होगा, और इबादत करोगे तो नूर बनेगा ही बनेगा। चलो Baru